إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں بہت زیادہ دشمنی ہے یا دشمنی تھی، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دی، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے والے بھی یہودی ہیں۔ کوششیں تو انہوں نے ساری یہودیوں نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت وہاں سے نکالا اور چوتھے آسمان پہ اس وقت زندہ موجود ہے۔ لیکن عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی دیے گئے اور اس کی وجہ یہودی ہے۔ پھر تاریخ میں یہودیوں پہ بے تحاشا ظلم ہوئے۔ یہودیوں کو جب بھی پناہ ملی ہے اسلامی ممالک کے اندر ہی ملی ہے، آج سے 150 سال پہلے تک۔ جب جب عیسائیوں کو موقع ملا ہے انہوں نے یہودیوں کو بالکل تباہ و برباد کیا، ان کے بچے، خواتین، بوڑھے، بزرگ سارے ہی مارے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان کی آپس میں اب محبت ہی بہت زیادہ ہے۔ پوری دنیا میں جب بھی کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے غزہ کے مظالم کے خلاف مسلمانوں کے حوالے سے، تو امریکہ یا دیگر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ قرارداد ویٹو کر لیتے ہیں۔ مسلمان لاکھوں شہید ہوئے، ان کو پرواہ نہیں۔ ان کے 15-20 قیدی ہیں، ان کے لیے پھر چند دن پہلے بیان آیا کہ انہیں چھوڑا جائے ورنہ حالات اور کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہودی اور عیسائیوں میں آپس میں یہ محبت پیدا ہو گئی۔ یہ کس طرح ان کے درمیان اتنا رشتہ گہرا بنا؟ کہاں وہ انجیل کو غلط کہتے ہیں، وہ تورات کو غلط کہتے ہیں، اور اب یہ صورتحال ہے تورات اور انجیل اکٹھا شائع کرتے ہیں بائبل کے نام سے۔ تورات ایک الگ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل ایک الگ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اسے ایک مشترکہ کتاب بنا لیا بائبل کے نام سے۔ ان دونوں کتابوں کو اکٹھا کیا جائے تو کہتے ہیں یہ بائبل ہے۔ تو یہاں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں محبت کیسے پیدا ہوئی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے والے، سزائیں دلوانے میں آگے آگے آنے والے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ گناہ کی پیدائش ہیں۔
بی بی مریم طاہرہ عفیفہ پر گھٹیا اور گندے الزامات بھی لگائے، گھٹیا قسم کے الزام لگائے کہ بغیر شادی کے ہی وہ پیدا ہو گئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اتنی قربت اور محبت ہے تو وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کے دلوں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نکال دی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فلمیں بنے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈرامے بنے، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا جائے، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے یہ بائبل کو اکٹھا کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اور انہوں نے جو پروگرام دیا یہودیوں نے، تاریخ میں موجود ہے یہ واقعہ، اس وقت کے جو ان کے بڑے بڑے پاپائے روم تھے، بڑے بڑے پادری تھے، جیسے آج کل ویٹیکن سٹی میں بیٹھتے ہیں، وہاں خریدا گیا باقاعدہ، جو ان کے بڑے بڑے امام تھے یہودی عیسائیوں کے، خریدے گئے، کیونکہ انجیل تو کسی کو پڑھنی آتی نہیں تھی، عام بندے کو تو آتی کوئی نہیں تھی، پادریوں کو آتی تھی، ان کے یہودیوں کو عیسائیوں کو بس آتی تھی، چند ایک لوگوں کو۔ انہوں نے کام یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انجیل کے اندر آیات پائی جاتی تھی یا چیزیں پائی جاتی تھی کہ یہودیوں نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، وہ بی بی مریم کے بارے میں گندے الفاظ کہتے ہیں، وہ الفاظ سارے وہاں سے نکلوا دیے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں آپس میں شیر و شکر ہیں، بھائی بھائی ہیں، اور اتنی یہودیوں پر تکلیف، یہودیوں کی تکلیف پہ یہودیوں کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی عیسائیوں کو ہوتی ہے، کیونکہ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودی کہتے کیا، اور خالی خلی ایک محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ کسی بھی عیسائی کے پاس آپ جا کے پوچھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت وہ نہیں بتا سکتا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا درست مقام وہ نہیں بتا سکتا، ان کے بارے میں درست معلومات فراہم نہیں کر سکتا، تو بھائیو ہو یہاں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حقیقی محبت ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے آج سے 100-125 سال پہلے بھوپال کے اندر علامہ اقبال کے نواب کا محل تھا شیش محل، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے وہاں کے بیٹھ کر ایک نظم لکھی، اس کا نام رکھا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، کہ شیطان نے اپنی کیبنٹ بلائی، کمیٹی بلائی، اپنے ایم این اے ایم پی اے شیطان بلائے اور ان کو خطاب کیا، اور خطاب کے اندر انہیں سمجھایا کہ مسلمانوں کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب مسلمان ایک علاقے میں تو رہتے نہیں، مسلمان تو مختلف علاقوں میں ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی یمن کا ہے، کوئی مسلمان جو ہے وہ افغانستان کا ہے، پھر کوئی مسلمان غریب بھی ہے، کوئی مسلمان امیر بھی ہے۔ تو شیطان نے جو سکیم دی، یہ تصوراتی دنیا ہے، حقیقی بات نہیں ہے۔ اقبال نے جو یورپ کا مشاہدہ کر کے سمجھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو اقبال نے پھر اس کو نظم بنایا کہ پہلے وہ غریب مسلمان، اس کا کیا کرنا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ سی 295 کس لیے ختم کی جا رہی ہے، اس کے اوپر اشکالات کس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اتنی زیادہ فنڈنگ کیوں کی جا رہی ہے؟ اکثر جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پر سی 295 کا خاتمہ ہو گیا، پاکستان جیسے 1-2 ملک رہ گئے ہیں۔ اب اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں یہاں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی توہین ہوتی ہے، کوئی گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، ہالینڈ کے اندر، ڈنمارک کے اندر، جرمن کے اندر قرآن جلائے جاتے ہیں، یا دنیا کے کسی خطے کے اندر دین پر، دینیات پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات پر، امہات المومنین پر، اہل بیت پر ذرا سی بھی کوئی بکواس کرنے کی دنیا کے کسی کونے میں کوشش ہوتی ہے، پاکستان کا مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ کو نہ عرب میں، نہ یمن میں، نہ حجاز میں، دنیا کے کسی ملک کے اندر آپ کو احتجاجی تحریکیں نہیں ملیں گی۔ یہاں آپ کو تحریک لبیک بھی مل جائے گی، یہاں آپ کو جماعت اسلامی بھی مل جائے گی، دعوت اسلامی بھی مل جائے گی، جماعت الدعوہ بھی مل جائے گی، مرکزی جمعیت بھی مل جائے گی،
شیعہ حضرات وہ بھی اپنے طریقے سے سارے کام کریں گے کہ یہ اس ملک کا مزاج ہے، عوامی مزاج ہے، دینی مزاج ہے. اور آپ دیکھیں گے جب اس طرح کی تحریک چلتی ہے تو جتنا غریب طبقہ ہے نا وہ سارا کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ان کو آواز مل جائے نا کہ یار فلاں بندے نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، کوئی بندہ نہیں سوچتا یار یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ چل پڑتا ہے. لیکن ہم کا صرف صحیح بات کے لیے باہر نکلے. اب اس کا علاج کرنا ہے ہم جیسے مسلمانوں کا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا ہے. فاقہ کش، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو جوتے بھی نہیں ہیں، کپڑے بھی اچھے نہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ آتا ہے، محبت کیسی ابھر آتی ہے. بڑے سے بڑا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اتفاقاً میں نے لائبریری میں کتاب اٹھا لی، جمعے کی تیاری ہو چکی تھی تو ایک کتاب پڑھنا شروع کرتی تو اچانک ایک واقعہ سامنے آیا، احسان دانش کا واقعہ. غالباً دلی کے اندر پاکستان بننے سے پہلے ایک استاد تھا جو بچوں کو جیب چوری کرنا سکھاتا تھا، جیب کاٹتے کیسے. تو احسان دانش نے لکھا کہ وہاں بیٹھے تھے تو اس کا ایک شاذ اس کا گرو تھا، وہ اس کے چیلا آیا اس کا. تو احسان دانش نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ چیلا گرو کو آ کر نا اپنے پیسے دیتا ہے، 2.25 روپے. تو چیلے نے کہا جی میرے دن بھر کی کمائی یہ 2.25 روپے ہے. تو گرو نے اس کو ڈانٹا کہ یہ کیا کر کے آئے ہو، 2.25 روپے چوری کر کے لے کر آئے ہو، پورے دن کی کمائی ہے میں رکھوں کہ تمہیں دوں. تو چیلے نے آگے سے کہا استاد جی بات یہ ہے کہ میں نے چوری بڑی شاندار کی تھی. ایک انگریز تھا کوئی، میں نے اس کا پرس چرا لیا تھا، پیسے بڑے ٹھیک ٹھاک تھے. پیسے چرانے کے بعد پرس بھرا ہوا تھا. تو جب میں نے بعد میں سوچا یہ انگریز ہے تو کل کو کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ایک مسلمان نے عیسائی کی جیب کاٹ لی ہے. مجھے یہ تصور ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں شکایت نہ ہو جائے کہ آپ کا مسلمان عیسائیوں کی جیبیں کاٹتا ہے، میں نے پرس جا کے دوبارہ اس کی جیب کے اندر رکھ دیا. احسان دانش نے کہا اس نے اس کو گلے لگایا، پیار کیا اور اس کو 10 روپے انعام بھی دیا کہ تو نے نبی کریم علیہ السلام کی عزت بچا لی ہے. یہ اختر شیرانی کتنا بڑا شاعر ہے، شرابی تھا، کبابی تھا. شعراء عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو شورش نے اس کا بھی لکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ کہیں بیٹھا تھا، شراب کے دور چل رہے تھے اور لوگ اس سے طرح طرح کی باتیں پوچھ رہے تھے کہ اس کے بارے میں کیا خیال، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. تو وہ واہیات قسم کی گفتگو کر رہا ہے، شراب کے نشے میں دھوتا ہے، چور ہے. تو کہتے ایسے ہی کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال ہے. شورش کہتا ہے جو اس نے شرابی نے، اختر شیرانی نے ہاتھ میں جو جام پکڑا تھا شیشے والا، سوال کرنے والے کے سر پہ مار کو سر ہی پھاڑ دیا کہ گندے آدمی اس حالت میں مجھ سے میری زبان سے وہ پیارا نام نکلوانا چاہتے ہو. کتنے واقعات بندہ دے کہ یہ جو فاقہ کس جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کوششیں یہ ہے 400-450 کیس ہے اس وقت جو پاکستان کی عدالتوں کے اندر لگا ہے، بلاسفیمی کیس. آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ باقاعدہ گروپس بنے، ان گروپس کے اندر لڑکیاں ہوئیں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، نوجوان لڑکیاں، انہوں نے گروپس بنائے. یہ بھینسا، یہ موچی، یہ روشنی، لوگ سمجھے شاید یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ختم نہیں ہوئی. وہ ملک سے بھاگ گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کر کے، اللہ تعالیٰ کی توہین کر کے، دین کی توہین کر کے ملک سے بھاگے. اس وقت ملک میں اس وقت جو آلریڈی 450 لوگ ہیں جن کو سزائے موت ہونے کا خطرہ ہے. اس میں سے ممکن ہے کچھ مظلوم بھی ہوں، کچھ غلط بھی ہوں. پہلے لڑکیاں دوستی لگاتی ہیں، ویڈیو پہ گندے کلپس دیتی ہیں، پھر خود ننگی ہو کے کالیں کرتی ہیں اور بدلے میں کیا کہتی ہیں، قرآن پاک پر میرے سامنے پیشاب کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دو، ازواج مطہرات کی توہین کرو. وہ ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں اور لوگوں نے کروائی ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ کہ میں بتا نہیں سکتا یہاں پر اس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے. میری زبان کام کے اوپر ماں بھی بیٹھی ہوگی، یہاں کوئی نوجوان بھی، میرا بیٹا بھی یہاں بیٹھا ہے، وہ سنے گا تو کہے گا باپ گفتگو کیسی کر رہا ہے ممبر کے اوپر. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، میں بتا نہیں سکتا جو اس ملک کے اندر پچھلے 3-4 سالوں میں ہوا ہے. اب اس کی آڑ لے کر کیا کہتے ہیں، C-295 ختم کرو. بھئی آج کی بات نہیں، اقبال 100 سال پہلے کہتا ہے وہ فاقہ کش ہے غریب مسکین، موت سے نہیں ڈرتا. اس کا علاج کیا کرنا ہے، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات،
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اتنے انگریز بھی انگریز جتنے عرب انگریز ہیں. وہ عیاشیاں، وہ فحاشیاں یورپ کے نائٹ کلبوں میں نہیں ملتی جو بحرین میں، دبئی میں، عرب امارات کی سڑکوں میں مل جاتی ہیں، جو یمن کے اندر مل جاتی ہیں. یہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا. وہ فکر کہ دیکھیں نا، مسلمان جو غریب ہے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی محبت نکال لی ہے. اور عرب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کو انگریز بنا دو، انگریزوں کے غلام بنا دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. دیکھیں ملا تو آئے، طالبان تو آئے بہت عرصے کے بعد. ملا عمر ہو گیا، عبدالسلام ضعیف ہو گیا، منصور ہو گیا. یہ تو آئے اقبال کے 100 سال کے بعد. اقبال کیسے 100 سال پہلے کہہ رہے کہ افغانیوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ یہاں مولوی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. افغانیوں کو بغیرت بنانا ہے نا تو ملا یہاں سے نکال دو. جب 99 کے بعد 2005-6 کے اندر وہاں ایک اسلامی حکومت تھی، چاہے حنفی حکومت تھی، وہاں پردہ بھی ہوا، وہاں غیرت بھی تھی، وہاں حیا بھی تھی. ہمارے ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ پہ کچھ، لیکن ایسی حکومت بڑی دیر کے بعد واقعتاً ایک اسلامک اسٹیٹ بنی تھی اس وقت. اور ان لوگوں نے واقعتاً دور اول کی یادیں تازہ کر دی تھی کہ خلیفہ جو تھا ان کا ملا تھا یا کیا نام تھا، عمر، وہ سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، پاٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. پوری دنیا ان کو ختم کرنے کے لیے نیٹو آیا کہ نہیں آیا؟ کس لیے آیا تھا؟ اقبال نے کہا تھا افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. پیچھے رہ گیا مولوی دین بتانے والا. اقبال کہتا ہے ابلیس نے اپنے نوجوانوں کو کہا اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی آواز بالکل بند کر دو، صرف اسی طرح کے بولنے کی اجازت ہی کو نہیں دینی. اب دیکھ لیں بھائیو، ایسا ہو رہا ہے. وہ محبت ہمارے دلوں سے نا کھینچی جا رہی ہے. کہیں محبت بالکل نکل گئی ہے. لوگ اپنے نون لیگ والے ہیں، نواز شریف کو کچھ کہہ دیں گلے پڑ جاتے ہیں. پی پی والے ہیں، اگر نون لیگ پی پی والوں کو، زرداری کو، بھٹو کو، بلاول کو کچھ کہہ دیں گلے پڑ جاتے ہیں. پی ٹی آئی والے ہیں، عمران خان کو کچھ کہہ دیں گلے پڑ جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان والے ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں آپ دیکھ لیں، ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوتی ہے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. دیکھ لیں ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. وجہ کیا بنی؟ وہ فاقہ کش سے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس کے اندر سے نبی کریم کی محبت ختم کر دو. میں نہیں کہتا کہ مکمل طور پر یہ کام ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اور اپنا جائزہ لیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں ہے. آج کے دن جو کرنے والے کریں گے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی محبت کے نام پہ کریں گے. اور وہ بھی اپنے اطوار سے انداز کا جائزہ لیں کہ ان کی محبت کا انداز ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی غلط ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرے سے محبت ہی نہیں کرتے. وہ جو بڑا بھائی کہہ دیتے ہیں، اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے انسان ہے، تمہارے جیسے انسان کوئی نہیں ہے، شرم کرو. تمہارے جیسے چور اور فراڈی اور ٹھگ نہیں تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ایک دم محبت میں بالکل تہی دست ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہم نے تو جانا مکہ ہے، مدینے تو جانا ہی نہیں ہے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے یہ جملہ کہنے والا. وہ گیا، وہ قدرت اللہ شہاب اور وہ ممتاز مفتی حج کرنے کے لیے اکٹھے گئے. جو حضرات جب عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے کبھی کہہ دیتے ہیں نا کوئی کتاب بتائیں، تو میں کہتا ہوں یار اور بھی کتابیں پڑھنا، لیکن ایک دفعہ لبیک ممتاز مفتی کا سفر نامہ ضرور پڑھ لینا. تمہیں پتہ چل جائے گا حج اور عمرہ کرنے میں مزہ کیسے لیتے ہیں. عمل تو تمہیں احادیث کی کتابوں سے مل جائے گا، لیکن فکری طور پر، وجودی طور پر مکے میں پہنچ کے مکے میں رہنا، اس کا مزہ اسی کتاب سے ملنا ہے. مدینے میں پہنچ کر مدینے کی فضاؤں سے مزہ لینا. ہم نے یہاں تک لوگوں نے سنا کہتے ہیں عمرہ کیتا مزہ ہی نہیں آیا، مدینے آئے مزہ نہیں آیا. اے اچھا ہے عمرہ سی، اے حج سی، بس پینڈا ہی سی اور کچھ تھک گئے یار. اللہ اکبر. ایسے جملے بھی سنے ہیں عجیب و غریب قسم کے. تو ممتاز مفتی بے دین آدمی، سیکولر آدمی، حج میں نام آ گیا، قطب اللہ شہاب ساتھ تھا، چلا گیا. اس نے لکھا پھر اپنا سفر نامہ لبیک. وہ کہتے بیت اللہ پہ جب نظر پڑی نا، میں تو وہیں پہ رہ گیا. واقعتاً بیت اللہ کا جلال ہے، مکہ جلال ہے، مدینہ جمال ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. کہتا میں نے باتوں میں نا وہ اس بات سے قطب اللہ شہاب نے کہا یار مدینے بھی جانا ہے.
تو کہنے لگا کہ میں نے اسے اتنا کہا یار میں مدینے جا کے کی کرنا، حج سارا دے تھے، میرا مدینے جانو دل نہیں کرتا. کہتے کو شہاب کی نا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسے کہا صرف یہ تصور کر لو کہ نبی کریم علیہ السلام تمہارے سامنے کھڑے ہیں اور تم یہ کہتے ہو میرا مدینے جانے کو دل ہی نہیں کرتا. صرف اتنا تصور کر لو، باقی ساری باتیں چھوڑ دو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جملہ کہنے کی ہمت ہے کہ میرا مدینے جانے کو دل نہیں کرتا. یہ بھی انداز محبت کا غلط ہے. بالکل ایک کی ایک لاکھ ہوتی ہے. مکہ کا مقام زیادہ ہے، مکہ کی شان زیادہ ہے، لیکن کسی کی شان اس طرح نہیں بڑھاتے کہ مدینے کی شان کم ہو جائے. ایک گروپ مدینہ 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 لے کے بیٹھا، کہتا ہے 40 پوریاں کرنی ہیں تو مکے جانا ہی کوئی نہیں. وہ جاتے ہیں مکے کو ہاتھ دکھا کے دوبارہ مدینے آ جاتے. اور ایک ہمارا گروپ ہے وہابیوں کا، وہ کہتا ہے لیجیے سارا کچھ رہنا مکے سے مدینے جا کے کرنا کیے. اللہ کے بندو، مدینے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہے، وہ الگ داستان ہے کہ کس کا مقام مکے کا زیادہ ہے. ایک طرف یہ سوچ بھی صحیح نہیں ہے، اور دوسری جانب نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اتنا نکل جانا، خلاف ورزیاں کرنا، دونوں انداز غلط ہیں. محبت کا انداز وہی ٹھیک ہو جو صحابہ کرام نے کر کے دکھائی تھی. بس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ اگر یہ لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے پھر ان کا ایمان قابل قبول ہے. صحابہ کرام کا ایمان ایک معیار اور کسوٹی ہے، اسی پہ سب کا ایمان پرکھا جائے گا. اب یہ آپ علیہ السلام سے محبت بھی ایمان ہی ہے، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں. ظفر علی خان رحمہ اللہ نے بڑا پیارا شعر کہا تھا جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہوئی تھی، گستاخی ہوئی تھی: نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، میں تب تک مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے، ایمان ہے. اس کے بغیر سارے بے ایمان ہیں. اگر کسی دل کے اندر محبت نہیں ہے، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عام انسانوں جیسا انسان سمجھتا ہے وہ اپنی فکر کرے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی ہے تو بس وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تیسرا ہے ہی کوئی نہیں. اس تصور کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں. صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا، انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی تکلیف محسوس ہوتی تھی. آج جو امت کی حالت ہے، جو عافیہ صدیقی کے معاملے میں کتابیں پڑھتا، تاریخ پڑھتا، اتفاق ایسا تھا میں نے یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے اپلائی بھی تاریخ اسلامی کے لیے کر دیا. بنو عباسیہ، بنو امیہ اور اندلس والوں کی یہ پوری 14 سالہ تاریخ پڑھنی پڑتی تھی. کیا نہیں کیا الگ داستان. تو جب میں یہ واقعات پڑھتا تھا، یار یہ بنو اندلس کے اندر مسلمانوں کو یوں مارا گیا، یہ عباسیہ نے جب ہلاکو خان نے مسلمانوں کو 10 لاکھ 12 لاکھ مار دیے، یہ عثمانی دور میں یوں ہوا، یہ بنو امیہ نے عباسیہ کے ساتھ یہ کیا، بنو عباسیہ نے بنو امیہ کے ساتھ یہ کیا، وہ بویہی آ گئے، وہ فلانے آ گئے، وہ ترک آ گئے. تو میں اکثر یہ پڑھ کے سوچا کر، جب یہ خلافت سقوط ڈاکا کا پڑھنا، سقوط خلافت عثمانیہ کا پڑھنا، تو اصل میں پھر دوبارہ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ یار مسلمان کدھر تھے سارے، یہ کہاں تھے، ان کو کچھ ہوا نہیں. لیکن اب جو غزہ کی کیفیت دیکھی، مسلمانوں کی بے حسی، حکمرانوں کی بے غیرتی دیکھی، عرب لوگوں کی بے غیرتی دیکھی، پورے امت مسلمہ کے ضمیر کی بے حسی دیکھی، تو پتہ چلا اس وقت بھی یہی ہوتا ہوگا. اس وقت بھی جب بغداد تباہ ہوتا ہوگا نا، باقی مسلمان آرام سے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، جیسے آج غزہ کے اندر ہو رہا ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد ہے، یہ میرا آپ کا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کو محسوس کرنا، جس حالت میں ہم ہیں، اللہ کی قسم جس حالت میں میں کھڑا ہوں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج ہمیں اپنا امتی ماننے سے انکار کرتے ہیں. ہاں ہماری شکلیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہیں یار، کیا ہماری سوچیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہیں؟ ہمیں تو چہرہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والا پسند نہیں ہے. یہ مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھنے کے دعوے کرنے والے اپنی قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں اور آپ کے گھر آئیں گے؟ تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ میں اپنے اندر جھانک لوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آ جائیں، آپ کے سامنے آ جائیں، اتنا ہی پوچھیں وہ داسو تو کیتا کہ میرے واسطے کچھ نہیں کیتا. اتنی میری عمر ہو گئی 40 سال، میں سوچو تو میرے پلے کیا ہے دین کے لیے. آپ ماشاءاللہ کوئی 30 کا 40 کا 50 کا کوئی ایک نیکی ہے، کوئی ایک خدمت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر سکے. یار اور کچھ نہیں پیش کر سکتے تو امت کے لیے دعا ہی کر دیا کریں. جو
جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، کس علاقے کا بندہ نام لے؟ جو کشمیر میں پیچھے وہ جب انہوں نے کرفیو لگا دیے تھے سال ہا سال تک، وہاں جو مسلمان، جہاں مسلمان ملکوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کم از کم تکلیف محسوس کر لیں، شاید ہماری بچت ہو جائے، شاید ہمارا گزارا ہو جائے۔ وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بکر صدیق ساتھ تھے، پورا پر خطر راستہ، سر پہ سونٹوں کا انعام، پوری ان کی پلاننگ، پوری ان کی منصوبہ بندی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ غار ثور کے اندر تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق ہے، اوپر کفار کا قافلہ۔ اب فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ذرا سا نیچے آنکھ جھکاتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نگاہ پڑتا نہیں تھی، بکر صدیق پہ نگاہ پڑتا۔ اب بکر صدیق نے جب یہ دیکھا نا تو رونا شروع ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما تبکی، وہ بکر روتے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ خیر ہے، کیا ہوا تمہیں؟ بکر صدیق کا جملہ سنیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اما واللہ ما علی نفسی ابکی ولکن ابکی علیک، اللہ کے نبی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں میں پکڑا جاؤں گا، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آپ نہ پکڑے جائے۔ راستے کے اندر بکر صدیق فرماتے ہیں میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہو جاتا، کبھی بائیں ہو جاتا، کبھی آگے کبھی پیچھے، مجھے سکون نہیں آتا تھا کہ چلو کہیں سے تیر آئے گا آگے مجھے لگ جائے گا۔ یہ ہے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسلام کا درد محسوس کرے، اسلام کی تکلیف محسوس کرے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے خدمت کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا۔ میں دین پڑھتا پڑھاتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، میں 33 سال سے اس فن کے اندر ہوں، مجھے پتہ ہے کیا کیفیت ہو گئی ہے، میں جانتا ہوں مدارس کے اندر علمی کیفیت کیا ہو گئی ہے، لوگوں کا عملی مزاج کیا ہو گیا ہے، لوگوں کی فکریں کیسے فرنگ زدہ ہو گئی ہیں، انگریزی ہو گئی ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ہے ہی کاٹھے انگریز، جنہوں نے پوری زندگی بے دینی میں گزاری ہے، خدا کے بندوں ان لوگوں کی باتیں کریں جو ہے ہی دیندار۔ دیندار گھرانے ختم ہو رہے ہیں، دیندار لوگوں نے اپنا دین اپنے بچوں کو آگے منتقل نہیں کیا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے بعد ہونے کیا والا ہے، ہمارے بچوں میں سے کوئی ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنے والا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو یہ سوچ فکر پیدا کریں، اس دین کے بچائیں، جیسے جہاں پر کوئی کر سکتا ہے کرے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ علامہ بن جائے، فہامہ بن جائے، کوئی اپنے عہدے سے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی اپنے مال سے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، کہ بول کے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، کوئی کسی کو پلیٹ فارم بڑا مہیا کر کے بھی دین کی خدمت کر سکتا ہے، کسی کی جہاں پر پہنچ ہے سرکاری طور پر اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر میں اس بندے کو فٹ کروا سکتا ہوں، دیندار بندہ ہے، وہاں اسے جا کے متعارف کروائے اور اس کا دفاع کرے۔ پھر دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی میں نے عرض کی علامت یہ ہے کہ چہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا، مدینے سے محبت کرنا۔ میں کہتا ہوں کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں اس دل کے ساتھ مدینے میں ہے ہی کیا۔ ایک کہتا ہے خدا کے پرلے میں وحدت کے سوا رکھا گیا ہے، جو کچھ لینا ہوگا لے لیں گے جا کے محمد سے، مدینے کے شہر میں۔ ایک نے مدینہ پکڑا ہے، ایک نے مکہ پکڑا ہے۔ اللہ کے بندو دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن مدینے سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے، مکے سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ مکے کے لیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی ہیں، تو مدینے کے لیے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے۔ میں یہاں کمپیریزن اور موازنہ نہیں کرنا چاہتا، فضائل کے اندر یہ چیزیں کی نہیں جاتی کہ جو فضائل بس بیان کیے جاتے ہیں وہاں موازنہ نہیں کہتے کہ یہ افضل ہے، اس وجہ سے یہ بہتر ہے، اس وجہ سے یہ بہتر ہے، ایسے کسی کی شان میں گستاخی ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتہ چلا، غلط فہمیاں تھی، الٹی سیدھی باتیں سنتے تھے، چودھری آدمی تھے، کہتے ٹھیک ہے میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی اٹھوا لیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعہ اطلاع ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جب فلاں مقام پہ نا ایک بندہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا، اس رنگ کلر کا اس کو لے آؤ۔ صحابہ لے آئے، مسجد نبی میں باندھ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر نا گفتگو فرمائی، ماذا عندک یا ثمامہ، ہاں بھی ثمامہ خیریت ہے، تمہارے عزائم اچھے نہیں تھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب وہ چودھری آدمی، رلے والا آدمی، وہ سمجھتا شاید میرے سامنے بھی کوئی چودھری ہے، اسے نہیں پتا اس کے سامنے اللہ کا نبی ہے۔ بادشاہت میں نبوت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی نا، کہنے لگے مارنا ہے مار دو، میں کہا دلیاں مسلیاں نہ بالا، میرے پیچھے بتھیرا لب لڑ کے تانوں آپ چھڑے گا کوئی نہیں تانوں۔
اگر احسان کرنا ہے تو احسان کر دو، احسان کا بدلہ اتارنے والا ہوں، احسان فراموش نہیں ہوں۔ ہاں مال و دولت چاہیے، پیسے والا آدمی ہوں، مانگو کیا مانگنا ہے میری رہائی کا، ایک اشارہ کروں گا یہاں ڈھیر لگ جائیں گے مال و دولت کے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کہا عائشہ اس کے لیے کھانا بناؤ، اس کو بھوک لگی ہے۔ پھر اگلے دن آئے، پھر یہی گفتگو، تیسرے دن پھر یہی گفتگو، میں اطلقوا ثمامہ، اس کی رسیاں کھول دو۔ اب ثمامہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہیں مدینے کے اندر ایک جگہ، ابھی تک انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہے جہاں انہوں نے جا کے غسل کیا تھا، غسل کیا ہے، اور غسل کرنے کے بعد مسجد نبی میں تشریف لا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، حضرت میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آج کے بعد میں آپ کا غلام۔ بات ہوئی تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا، لیکن اب آپ کی صحبت سے نتیجہ نکلا ہے، آپ کے صرف آپ کو دیکھنے سے ہی نتیجہ نکلا ہے۔ 3 دن مسجد نبی میں باندھا تھا نا، تو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا ہوگا، تعلیم دیتے بھی دیکھا ہوگا، گفتگو کرتے بھی دیکھا ہوگا، 3 دن تک رکھا ہی مسجد نبی میں باندھ کے، کہا 3 دن تک آپ کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم ہے آج سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے چہرے سے تھی، لیکن اب اس دنیا میں آپ سے پیارا چہرہ مجھے لگتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے دنیا میں سب سے زیادہ برا شہر مجھے مدینہ لگتا تھا، لیکن اب سب سے زیادہ جو اگر مجھے دل کے اندر پیار ہے تو مدینہ شہر کا پیار ہے۔ اللہ کی قسم مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اگر بھی اچھے لگتے تھے آپ کے دشمن ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، یہ مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن اب آپ کے دشمن میرے دشمن ہیں۔ یہ ہے محبت کا معیار، چہرہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا اور عقل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی، مدینے سے محبت۔ آج میرے کتنے بھائی ہوں گے جن کی یہ خواہش اور آرزو اور تمنا ہوگی ان کا بیٹا آکسفورڈ میں چلا جائے، ان کا بیٹا جی سی میں ٹاپ کر جائے، ان کے بیٹے کی اسکالرشپ لگ جائے، ان کا بیٹا جرمن کی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھ لے۔ اللہ کے بندو کسی کی خواہش ہے اس کا بیٹا مدینہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لے، یہ خواہشیں پیدا کرو، یہ امنگیں پیدا کرو، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر یہ ہو کہ بچہ مجھے پتا چلے یہ ذہین ہے، فتین ہے، یہ میرا دست و بازو بھی بن سکتا ہے، یہ میرے لیے کمائی بڑی کر سکتا ہے، یہ بڑی جلدی باتوں کو پک کر لیتا ہے، بڑی جلدی سوال اور جواب کر دیتا ہے، اسکول کا ماسٹر کہ تمہارا بچہ پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، تو نہیں بھی پی ایچ ڈی کروانی، میں دین پڑھا رہا ہوں۔ یہ ذہین ہے، اس کو دین پڑھائیں گے، یہ ذہین ہے، اس کو ہم مدینے بھجوائیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جو بچہ چلنے والا ہوتا ہے اسے ادھر، جو بالکل نکما نیلا نکارا میرے جیسا ہوتا ہے کہ قاری صاحب سیٹ نہیں ہوتا ہے، مسجد داخل کرتا سیٹ دے کرو تھوڑا جی۔ اللہ کے دین کو دے کے ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ محبتیں پیدا کریں، اور حقیقی بات یہ ہے ہماری محبت کمزور ہے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ آخری گزارش اتنی ہے، کم از کم گھروں کے اندر سیرت النبی کی ایک کتاب رکھ لیں۔ بڑی بڑی کتابیں ہیں، لمبی چوڑی بھی ہیں، 15 جلدوں میں، 10 جلدوں میں، ایک الرحیق المختوم انتہائی سادہ سی کتاب ہے، اللہ کے بندوں اپنے گھروں کے اندر وہ رکھ لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر سیرت النبی پڑھا کریں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے جو روزانہ سیرت نبی پڑھے گا نا وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔